بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیزو السلام علیکم۔ جب مجھے تھوڑا بہت سوجھ بوجھ آیا اور اخبار وغیرہ کو دیکھا، گاؤں کے لوگ تھے، پینڈو لوگ تھے، اخبار ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ریڈیو کا زمانہ اس وقت تھا ہی نہیں، ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، ریڈیو کام ہوتا۔ تو اس وقت ایک سیاسی لوگ یا مولوی صاحبان جب وہ بھی سیاسی بات کرتے تو ایک بات جو ہوتی وہ بہت سامنے آتی تھی کہ افسر شاہی۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ افسر شاہی ہوتا کیا، بس افسر شاہی ایسے، افسر شاہی ایسے، افسر شاہی ایسے۔ تو پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ افسر شاہی کا معنی ہے کہ افسر بادشاہ ہوتا ہے، جو افسر بن جاتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اور وہاں کی افسر جو تھے وہاں کی بادشاہ تھے، اور اس وقت دو افسر ہوتے تھے، ایک تحصیل کا جس کو اسسٹنٹ کمشنر کہتے ہیں، یہ تحصیل کا جو ہے بادشاہ ہوتا تھا، اور ایک ضلع کا ہوتا تھا جس کو ڈپٹی کمشنر ڈی سی کہتے ہیں۔ اس کے بہت بڑے پاور تھے، بہت بڑا پاور تھا اس کا، اور علاقوں میں یہ پوسٹ کس کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور زیادہ تر یہ آنری پوسٹ ہوتے تھے، بس کسی وڈیرے کا جاگیردار چودھری خان کا بیٹا ہوتا تھا، بس اس کو بنا لیتے تھے، بس وہ بن جاتا تھا۔ تو ایسا چلتا تھا، لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے، ان کا ہاتھ میں بہت کام تھے۔ ابھی جو ہے نوکر شاہی ہے، جو آدمی سرکاری نوکر ہو جاتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اور نوکر شاہی میں جو ہے ایک وہ نوکر جو پولیس میں سپاہی، وہ بالکل بادشاہ ہے، اور وہ بھی پنجاب کا۔ وہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور پتہ نہیں کون سا کونٹا کورٹ ہے، وہ سارے کورٹ جو ہے کوئی فیصلہ کرتے، جج فیصلہ کرتے، باہر پولیس کا سپاہی کھڑا ہوتا ہے، اسی آدمی کو اس کو ضمانت دیتے، وہ اس کو پکڑ لیتے، اور کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ آج کل جو ہے نوکر شاہی، نوکر بادشاہ ہے، اور وہ بھی پنجاب والے۔ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ آج میں نے ایک پوسٹ جو ہے فیس بک پہ دیکھا، اور ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کو پولیس کی سپاہی نے، میڈیا والے گیا تھا ادھر، ایسے مارے کہ اس کو ہاتھ توڑ دیا، وہ خدا کے بندے، ہڈیاں توڑ دی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ان کو میڈیا والے نے، وہ لواحقین تھے، وہ تانے گئے کہ بھائی اس کو تو ایسا مارا، ابھی تو یہ ملزم ہے، یعنی اس پر الزام ہے، پھر عدالتوں میں یہ الزام ثابت ہوگا تو مجرم ہوگا، فیصلہ پہلی تانے میں ہوتا ہے۔ تو وہ تانے دار صاحب جو تھا، وہ تو افسر شاہی میں تو بہت بڑا عہدہ رکھتا ہے، تو اس نے ان کو خاموش کیا کہ خاموش ہو جاؤ، اگر زیادہ ٹر کرتے ہو نا تو تمہیں 3 مہینے کے لیے غیب کر دوں گا۔ چلو، ابھی غیب سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ تو ابھی نوکر شاہی کا زمانہ ہے۔ وہ پاکستان کی کہانی مشہور ہے کہ ایک آثار قدیمہ والوں کو ایک بت ملا، جب وہ کھدائی کر رہے تھے، کھدائی میں ایک پرانے زمانے کا بت ملا، تو بس وہ آثار قدیمہ والے بیٹھ گئے کہ بھائی یہ کتنا پرانا ہوگا۔ تو ماشاءاللہ پاکستان میں انسانوں کے ٹیسٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے، 50% انٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ایسے لکھتے ہیں۔ تو وہ کاربن ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسی پرانی چیزیں ہوتی ہے اس سے ان کا ایج معلوم ہو سکتا ہے، تو یہاں تو وہ ہے ہی نہیں۔ تو انہیں بہت سوچا کہ کیا کیا جائے، کوئی تاریخ تو ہم نے اس کو دینا ہے، میوزیم میں رکھنا ہے کہ بھائی اتنا پرانا ہے، کوئی کہانی بھی تو لکھنی ہے۔ تو کسی کو سمجھ نہیں آتی، تو اس میں کہ میرے جیسے ایک بیوقوف آدمی تھا، انہوں نے کہا بھائی اس کا تو آسان حل ہے۔ بڑے خوش ہو گئے، کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا کسی تانے بھیجو اس بت کو، صبح جاؤ تو یہ خود بخود بولے گا کہ میں اتنا پرانا ہوں۔ یہ ہے ہمارا حال، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ کوئی ایسی جگہ کا نام لو جہاں کوئی اطمینان والی بات کرے کہ یار واقعی یہاں دین ہے، یہاں اسلام ہے، یہاں رواداری ہے، یہاں انصاف ہے، دوسروں کو خیال رکھتے ہیں، بس نہیں، کدھر بھی نہیں۔
بس جس کو تکلیف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس پہ آدمی خفا ہو جائے، اس کے ساتھ ہمدردی کرے، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو نا کیسے بڑا بنا پھرتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ حسد۔ اور کوئی کسی کو خوشی میں دیکھتے، کہتے دیکھو نا اس نے بڑے پیسے مارے، یہ کیا وہ کیا۔ نہ کسی کو کسی سے خوشی کسی کی برداشت ہوتی ہے، نہ کسی کی غمی کسی سے برداشت ہوتی ہے۔ ہم ابھی یہ حال جو میں نے ابھی دیکھا ہے، میں نے اپنے 74 سال زندگی میں اس سے برا حال ہر اینگل سے نہیں دیکھا۔ اللہ خیر کرے۔